دیکھنے کی خواہش تھی. ہمارے فیصل بھائی بہت پیارے ناطخواں ہیں، کراچی سے تشریف لائے ہیں. یہ مجھے کراچی سے کہہ رہے تھے کہ وہاں جائیں گے تو ایک مسجد ہے وہ دیکھنے ہم ضرور جائیں گے. تو الحمدللہ الحمدللہ کہیے الحمدللہ. اللہ کا احسان کہ آج آپ سب کے درمیان میں اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور. قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت مبارکہ جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی، تمام تعریفیں اللہ کی. اب دیکھیے کہ قرآن کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ تعریف سے. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی. اب جب ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا کسی اور کی تعریف نہ کی جائے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. جب ساری تعریفیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو کیا کسی اور کی تعریف نہ کی جائے؟ جواب یہ ہے کہ آپ کسی کی بھی تعریف کریں گے، آپ کسی کی بھی تعریف کریں گے، وہ تعریف در حقیقت خالق ہی کی ہوگی. آپ زمین کی تعریف کریں، آسمان کی تعریف کریں، پھولوں کی تعریف کریں، پھلوں کی تعریف کریں، اللہ کے بندوں کی تعریف کریں، در حقیقت تعریف بنانے والے کی ہے. تو قرآن کا جو آغاز ہے وہ یہیں سے ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور دوسری بات یہ کہ یہ شکر گزاری ہے کہ بندہ ہر حال میں یہ کہے کہ تمام تعریفیں میرے رب کی. اللہ نے ہمیں آنکھیں بعد میں دی، نظارہ پہلے موجود تھا. کان ہمیں بعد میں عطا کیے، نغمہ پہلے موجود تھا. تو ہمیشہ اپنے رب کی تعریف کریں. تعریف در حقیقت شکر گزاری ہے، اور شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. شکر کرنے سے نعمتوں میں ایک ہی کام ہے روز و شب، حمد رب حمد رب حمد رب. ایک ہی کام ہے روز و شب، حمد رب حمد رب حمد رب. اور نعمتوں میں اضافے کا ایک ہی طریق، نعمتوں میں اضافے کا ایک ہی طریق شکر رب شکر رب شکر رب. اب دیکھیں جس کی بھی ہم تعریف کریں، تعریف در حقیقت بنانے والے کی. تو کوئی اللہ کے محبوب کی تعریف کرے، کرتا رہے، ساری زندگی کرے، تو در حقیقت محبوب خدا کی بھی کوئی تعریف کرے گا تو وہ تعریف اللہ ہی کی کہلائے گی کہ میرے رب نے ہی اپنے محبوب کو بنایا ہے. بلکہ خالق کائنات تو گویا یوں فرماتا ہے کہ محبوب توحید میری ہوگی، رسالت تیری ہوگی، عطا میری ہوگی، تقسیم تیری ہوگی، یہ خلقت میری ہوگی، حکومت تیری ہوگی، جبریل میرا ہوگا، وہ خادم تیرا ہوگا، براق میرا ہوگا، سواری تیری ہوگی، صدیق میرا ہوگا، وہ یار تیرا ہوگا، عمر میرا ہوگا، مراد تیری ہوگی، عثمان میرا ہوگا، داماد تیرا ہوگا، علی میرا ہوگا، فقیر تیرا ہوگا، یہ زہرا میری ہوگی، وہ بیٹی تیری ہوگی، حسن میرا ہوگا، نواسہ تیرا ہوگا، حسین میرا ہوگا، نواسہ تیرا ہوگا،
بلال میرا ہوگا، وہ شیدا تیرا ہوگا، حسان میرا ہوگا، وہ ناطفہ تیرا ہوگا، جو عاشق تیرا ہوگا وہ عاشق میرا ہوگا، جو دشمن تیرا ہوگا وہ دشمن میرا ہوگا، یہ سنی میرے ہوں گے، دیوانے تیرے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے ہم کمزور لوگ ہیں، ذرا سا کوئی زندگی میں مشکل آ جائے تو ہم شکوے کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، جبکہ شکوے شکایت کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، صبر کرنے سے معاملات آسان ہوتا ہے، اور شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ ایک مرتبہ بادشاہ محمود غزنوی خربوزہ کھا رہا تھا۔ خربوزہ سمجھتے ہیں؟ تربوز تو بڑا والا ہوتا ہے، چھوٹا جو ہوتا ہے وائٹ والا، کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو ہم لوگ خربوزہ بولتے ہیں، معلوم نہیں کہ آپ لوگ کیا بولتے ہیں۔ خربوزہ بولتے ہیں، کاٹ رہے ہیں تو کاٹا تو اس کا ایک گاش کھائی، ایک ٹکڑا کھایا، ذائقہ اچھا نہیں تھا، مطلب پھیکا تھا، مزیدار نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا، دوسرا کاٹ کے ایک بادشاہ کا غلام تھا جس کا نام تھا ایاز، دیا کہ آپ کھائیے۔ ایاز نے کھا لیا، ایک اور کاٹ کے دیا، وہ بھی کھا لیا، حتیٰ کہ پورا خربوزہ کھلا دیا اور وہ مزے سے کھاتا رہا۔ جب خربوزہ ختم ہو گیا، بادشاہ بڑے غور سے دیکھ رہے چہرے کو، بعد میں پوچھا ایاز کیا خربوزہ پھیکا نہیں تھا؟ کہا بادشاہ سلامت پھیکا تھا، ذائقہ تو اس کا صحیح نہیں تھا، نہیں، لیکن تمہارے چہرے پہ کوئی تغیر نہیں آیا، چہرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تمہارے چہرے کے ایکسپریشن نہیں بدلے، تم بڑے مزے سے وہ پورا خربوزہ کھا گئے، وجہ کیا ہے؟ تو جو جواب دیا ایاز نے وہ سننے والا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے یہ ہاتھ وہ ہیں، دستے مبارک وہ ہیں، کبھی ان ہاتھوں سے مجھے ہیرے ملے، کبھی جواہرات ملے، کبھی سونا ملا، کبھی چاندی ملا، جب ان ہاتھوں سے ایسی ایسی چیزیں ملی تو اس وقت میں نے منہ نہیں بنایا، تو آج اگر ان ہاتھوں سے مجھے پھیکا خربوزہ مل گیا تو میں منہ کیوں بناؤں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں جب ہمیں خالق کائنات نعمتیں عطا کرتا ہے تو اس وقت تو ہم بڑے مزے میں ہوتے ہیں، لیکن جہاں ذرا سا مشکل آئی ہم گلے شکوے شروع کر دیں، جبکہ یہ مشکل آتی اسی لیے ایک امتحان انسان پاس کرتا ہے تو اگلی کلاس میں جاتا ہے، در حقیقت مشکل ہمارے درجات کو بڑھاتی ہے، ہمیں سنوارتی ہے، زندگی میں مشکلات انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، آگے بڑھانے کے لیے آتی ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو مریدین کے ساتھ تھے بہت سارے، تو کسی نے اوپر سے ایک تھال بھر کے خاک، آگ جب جل جاتی ہے جو راکھ بنتی ہے وہ اوپر سے ڈال دی، راکھ ڈال، سارا جبہ و دستار جو ہے وہ خاک آلود، راکھ آلود ہو گئی۔ تو مریدین کو غصہ آیا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، حضرت کے کپڑے خراب ہو گئے۔ تو حضرت کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ کہہ رہے ہیں حضرت یہ کون سا مقام شکر ہے؟ فرمایا یہ سر تو اس قابل تھا
کہ اس پہ آگ ڈالی جاتی، یہ تو مقام شکر ہے کہ اس پہ خاک ڈالی گئی ہے۔ بات سمجھ، ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ مالک کا کرم ہے، ورنہ ہم اس قابل کا یہ عزتیں، یہ نام، یہ مہربانیاں، یہ جو ہم لقمہ کھاتے ہیں، ایک لقمہ ذرا دیکھیے جو کھیت میں اگتا ہے، 6 مہینے لگتے ہیں فصل پکنے، پھر وہاں سے چکی میں گیا، پسا، تیار ہوا، منڈی میں گیا، منڈی سے تیار ہو کے آپ کے دسترخوان پہ آیا، اور پھر اس میں اب بریانی آج ہم نے کھائی دوپہر میں۔ بریانی میں آپ کو پتہ ہے یہ جو کالی مرچ ہے کہاں سے آتی ہے؟ ویتنام سے۔ گرم مسالے کہاں سے آتے ہیں؟ افریقہ سے، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے۔ اللہ نے کہاں کہاں سے چیزیں آپ کے دسترخوان کے لیے بھیجی، کتنے مہینے لگے ایک لقمہ تیار ہونے میں، اور پھر جب ہم کھاتے ہیں تو پہلے ہمارے ہاتھ بتا دیتے ہیں گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے، پھر جب ہم یہاں لے کر آتے ہیں تو یہ سینسر بتاتا ہے کہ ذائقہ کیسا ہے، کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، منہ میں رکھا تو دانت بتاتے ہیں کہ کوئی کنکر تو نہیں، جب کوئی چیز نہیں ہے ہم نے نگل لیا تو اب پیٹ اس کو پروسیس کرتا ہے کہ کتنے سے بلڈ بنانا ہے، کتنے کو ضائع کرنا ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ ایک لقمہ ہم اس کا بھی شکر ادا کریں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں، تو ہمیشہ زندگی میں شکر گزاری بڑھائیں، یہ نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، ہر چیز بڑھے گی۔ جب انسان شکر کرتا ہے تو مالک خوش ہوتا ہے اور عطا کرتا ہے اور عطا کرتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاؤں میں زخم ہو گئے، پاؤں میں زخم ہو گئے، لوگ دور دور سے آئے عیادت کرنے، جب کوئی آتا تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، کہیے اللہ کا شکر ہے، مل کے کہیے اللہ کا شکر ہے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ کے پاؤں میں زخم ہے، یہ کون سا شکر ہے، یہ کون سی شکر کی بات ہے؟ فرمایا میں تو شکر اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ یہ زخم میرے پاؤں میں نکلا ہے، میری آنکھ پہ نہیں نکلا۔ یہ ہے شکر گزار۔ دوسروں کی چیزیں دیکھ کر ہم دوسرے کا کوئی مال ہو، چیز ہو، دیکھ کر ہم اپنی چیز اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ہم کو اپنی چیز بری لگنے لگ جاتی ہے۔ نہیں، ہمیشہ مالک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرتے ہیں اور اس کے بندوں کے بھی شکر گزار ہوں۔ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خالق کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کریں، اللہ کے بندوں کی بھی تعریف کریں اور رب کی بھی تعریف کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک اللہ والے تھے، وہ فرماتے تھے کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے نا تو تم رو رہے تھے اور دنیا ہنس رہی تھی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو وہ روتا ہے، اور جب تک وہ روتا نہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کو رلاتے ہیں کہ رلاؤ۔ جیسے ہی بچہ رونا شروع کرتا ہے لوگ مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو بچہ زندہ پیدا ہو گیا، مبارک ہو۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ فرماتے ہیں اے انسان، جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی، اپنی زندگی ایسے گزار کر جاؤ کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو کہ کیسا مرد کلندر چلا گیا۔ یا خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی افروز